محترم حاضرین، عربوں میں رواج تھا کہ وہ رضاعت اور ابتدائی پرورش کے لیے شہروں سے زیادہ دیہاتوں کو پسند کرتے تھے، کیونکہ دیہاتوں کی آب و ہوا زیادہ پاک و صاف تھی، جس میں بچوں کی نشو و نما بھی صحیح ہوتی تھی اور وہ شہر کی خرابیوں سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اہل عرب اپنی زبان کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ ان کا خیال تھا کہ شہر کے مقابلے میں دیہاتیوں کی زبان زیادہ صحیح اور فصیح ہوتی ہے، تو جو بچہ گاؤں میں پرورش پائے گا اس کی زبان شہری بچے کے مقابلے میں زیادہ فصیح ہوگی۔ بچوں کی پرورش اور فصاحت و بلاغت میں قبیلہ بنو سعد کی عورتیں بہت مشہور تھیں اس زمانے میں۔ ویسے بھی قبیلہ بنو سعد میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے بعض ایسی خواتین رضاعت کے لیے بچوں کی تلاش میں شہر مکہ آ گئیں جو پہلے یہ کام نہیں کرتی تھی۔ ان عورتوں میں حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھی۔ محترمہ حلیمہ کہتی ہیں، جب ہم مکے آئے تو تنگ دستی کی وجہ سے میری چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میرا اپنا بچہ بھی بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ ہماری اونٹنی بھی دبلی اور کمزور تھی، چلنے میں بڑی سست تھی۔ دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکے میں پہنچ گئیں اور انہوں نے مالدار گھرانوں سے بچے حاصل کر لیے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قبول نہ کیا۔ وہ یہی سوچتی رہیں کہ اس یتیم بچے کی ماں ہمیں کیا دے سکے گی جس بچے کو وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ در یتیم ہے، وہ تو نوید مسیح ہے، وہ تو دعائے خلیل ہے۔ ہائے انسان، تیری کم علمی اور جہالت، تو کتنی آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ کبھی سنگریزوں کو موتی اور کبھی موتیوں کو سنگریزے سمجھ لیتا ہے، زہر کو تریاق اور تریاق کو زہر جان لیتا ہے، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع تصور کر لیتا ہے، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست یقین کر لیتا ہے۔ تیرے غلط اندازوں نے تجھے کتنی ہی بار نقصان پہنچایا ہے، پھر بھی ترا یہ کہ اپنے آپ کو عقل کل اور ہمادان بھی سمجھتا ہے۔ قریب تھا کہ حلیمہ بھی اس در یتیم کو محض یتیم سمجھ کر چھوڑ دیتی، لیکن سوچا کہ خالی ہاتھ واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گی، تو پھر رب کریم نے اس کے ہاتھوں میں کونین کی دولت دے دی۔ دائیں حلیمہ تھی اور اسے بچہ بھی وہ ملا جو حلیم بھی تھا اور دنیا کو حلم و بردباری کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ حلیمہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا اور اس کی گود میں جو بچہ آیا وہ بھی سعادت ہی سعادت تھا۔ محترمہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں بچے کو گھر لائی تو گھر میں خوشگوار تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے، کہاں تو یہ حال تھا کہ میری چھاتیوں میں اتنا دودھ بھی نہ تھا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن حارث سیر ہو کے پی سکتا، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ میری چھاتی میں اتنا دودھ اتر آیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر پیتا اور عبداللہ بھی سیر ہو کر پیتا۔ یہی نہیں بلکہ اس رات ہماری اونٹنی نے بھی اتنا دودھ دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر پیا۔ مکے سے واپس چلے تو ہماری لاغر سی اونٹنی سارے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ہم سفر عورتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو وہی اونٹنی تھی جو سب سے پیچھے رہتی تھی، آج آگے کیسے نکل گئی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا سواری اگرچہ وہی تھی مگر سوار بدل گیا ہے، اور جب سوار بدل جایا کرتے ہیں تو سواریوں کے انداز بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ خوش سالی کی وجہ سے جنگل میں گھاس کا نام و نشان نہ تھا، لیکن اس بچے کی برکت سے ہماری بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی